السلام علیکم بچوں، آج ہم میری ماں اس عنوان پر مضمون لکھیں گے۔ ہم مضمون اس طرح سے شروع کریں گے۔ پہلے شعر رہے گا: بلائیں اس کو زمانے کی چھو نہیں پائیں، بلائیں اس کو زمانے کی چھو نہیں پائیں، جو اپنی ماں کی دعاؤں کے سائبان میں تھا۔ اس کے بعد یہاں سے پیراگراف بنے گا اور لکھیں گے ہم لوگ: ماں خدا کی طرف سے دیا ہوا قیمتی اور نایاب تحفہ ہے، جس کے قدموں تلے جنت ہے، جو ممتا کی انمول داستان ہے۔ ماں کے بارے میں اورنگ زیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ماں کے بغیر گھر قبرستان ہے۔ نادر شاہ نے کہا: مجھے ماں اور پھول میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ ماں ایسی قیمتی دولت ہے جس کا کوئی مول نہیں ہو سکتا۔ وہ خود تکالیف سہ لیتی ہے، مگر اپنی اولاد کو پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ وہ خود فاقے کرتی ہے پر اپنی اولاد کو بھوکا نہیں رہنے دیتی۔ ماں اپنی اولاد کی ہار کو بھی جیت کہتی ہے۔ وہ اپنی اولاد کی سلامتی کی خاطر زمانے سے لڑ لیتی ہے۔ ماں وہ پہلی درسگاہ ہے جہاں سے بچہ اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے۔ ماں اپنے بچے کی ہر ضد کو مانتی ہے۔ کتنی بھی تکلیف ہو، وہ اپنے بچے کو اپنی گود سے جدا نہیں کرتی۔ ماں اپنے بچے کے لیے ہر دکھ درد جھیل کر اپنے بچے کو دعا دیتی ہے۔ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کوئی محترم ہستی ہے تو وہ ماں ہے۔ ماں اولاد کے لیے مجسمہ کرم ہے، جس کی پلکیں ممتا کی چھت، دونوں آنکھیں پیار کے دو چراغ ہیں۔ ماں وہ شخصیت ہے جسے فرشتے سلام کرتے ہیں۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ماں لازوال یادوں کا خزانہ ہے۔ ماں خوشبو کا جھونکا ہے، صبا کی خوشخرامی ہے۔ ماں درخشاں کی بھیگی ہوئی چاندنی ہے۔ ماں محبت کا عظیم پیکر ہے۔ دنیا کے تمام انسانوں کی طرح مجھے بھی اپنی ماں سب سے زیادہ پیاری ہے۔ میری پرورش، نگہداشت و تربیت اس کے شفیق ہاتھوں کا ثمرہ ہے۔ ماں کی ہمیشہ قدر کرو۔ ماں کے بغیر گھر ایک قبرستان ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہیے اور ان کی ہر بات کو ماننا چاہیے۔ آغوش ہے جو ماں کی وہ مضبوط قلعہ ہے، آغوش ہے جو ماں کی وہ مضبوط قلعہ ہے، دنیا میں کہیں ایسی حفاظت نہ ملے گی۔ اس طرح سے ہم پورا یہ مضمون لکھیں گے اور آپ لوگ اسے تقریر میں بھی شامل کر سکتے ہیں، یاد کر کے آپ لوگ اسے لکھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔